حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے جائیے، کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ صوفیاء اور اولیاء کا طریقہ سنت سے ہٹ کر ہے؟ نہیں، ہمارا نالج ہی سنت تک نہیں پہنچا. ہم نے قرآن ایک مخصوص قرآن بنایا جو ہماری پسند کا تھا، اور ہم نے احادیث مخصوص احادیث بنائی جو ہماری پسند کی تھی. ہم نے بخاری بھی پڑھی تو ساری نہ پڑھی، باقی کتب کو تو چھوڑ دو. اس میں 4000 ٹوٹل حدیثیں تھی، 96,000 کہاں ڈھونڈتے؟ ہم نے تو بخاری بھی ساری نہیں پڑھی، اس میں سے بھی اپنی چیزوں کو چن لیا. تو کیا کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت کو قبول فرما لیتے، گدھے پر سواری کرتے اور موٹا کپڑا پہنتے. اور ہمارے لیے یہ آج کل تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب سی. کوئی غریب آدمی بلائے گا، دعوت دے گا، ہم کم ہی جائیں گے، ٹائم نہیں ہوتا. اور گدھے پہ بیٹھنا ہمارے ہاں تو ویسے ہی معاشرے میں کچھ اور ہو گیا، لیکن یہ عاجزی کی انتہا. عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کرتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے جس کو آپ اون کہتے ہیں. یہ اون کا زیادہ تر موٹا کپڑا جو تھا یہ اس وقت اون کا موٹا ہی بنتا تھا، بس اس کے علاوہ بھی آپ موٹا کپڑا پہنتے تھے. تو صوفیاء نے بھی اون کا لباس پہنا. کیا بار بار اتاریں گے، بار بار دھوئیں گے؟ وہ ایک ہی بار پہن لیتے تھے کہ اس کے جھنجھٹ سے چاند چھوٹ. جتنا دھونے میں صرف کرنا ہے اتنا عبادت میں صرف کرو. وہ لوگ ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں. ہاں ہم گالیاں دے سکتے ہیں ان کو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے مرکز ہیں، وہ کیا تھے، وہ کیا، یہ کہہ سکتے ہیں، ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو حضور موٹا کپڑا پہنتے تھے، یہ حدیث کسی کو نہیں ملی ہوگی ہے نا؟ ہاں، یہ صوفیاء کو مل گئی. اور یہ صوفیاء جو صوف کا لباس پہنتے تھے ان کا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. اب حدیث پر عمل کرنے والے میری بات غور سے سن لیں. پینٹ کے اوپر تہمد پہن کر نماز پڑھنا ہے سے سنت ادا نہیں ہو رہی؟ نہیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا امریکہ میں، پینٹ کے اوپر تہمد پہنی ہوئی. میں کہ یہ تو سنت ادا کر رہا ہے، یہ تو سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. تو عجیب، سنت کو عجیب طریقے سے پیش کریں گے. صوفیاء کی مضبوط سند، اس سند میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسے 70 بدری صحابیوں سے ملا ہوں کہ جو اون کا لباس پہنتے تھے. کدھر گئے لوگ جو کہتے جی ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ صوفیاء حدیث پر عمل کر رہے ہیں. 70 بدری صحابہ کرام صوف، جن کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے، صوف اون کا لباس جو ہے وہ پہنتے تھے. اور ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں سے ایک فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اگر صوفیاء کو صوف کی وجہ سے، یقیناً ان کے کپڑے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ ظاہر و باطن تو دوسرے لوگوں کا بھی پاک ہوتا. تو یہ جو صوفی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی ہیں. صوفی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اون کا لباس وہ بھی پہنتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 1316 سال پہلے بصرہ میں لفظ صوفی کو یوں استعمال کیا. آپ نے فرمایا اگر صوفی ابو ہاشم نہ ہوتے تو مجھے ریاکاری کے خفیہ گوشوں کی خبر نہ ہوتی. تو 1316 سال پہلے لفظ صوفی کا استعمال کیا گیا. ابن جوزی کا کہنا ہے کہ جو پہلا شخص صوفی کے لقب سے مشہور ہوا وہ غوث بن مرہ ہے، اور وہ کعبہ کے گرد رہتا تھا، موٹا کپڑا پہنتا تھا. کچھ کا قول ہے کہ ابو عبداللہ مصری کے ساتھ لفظ صوفی پہلے استعمال ہوا. کچھ کا کہنا ہے کہ ابو ہاشم کو سب سے پہلے صوفی کہہ کے پکارا گیا. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ صوفی کس کو کہہ گئے، جب جہاں کوئی جس جگہ رہتا تھا وہاں جس کو پہلے صوفی کہا گیا انہوں نے ویسے لکھ دیا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہوتے ہیں. صوفی کس کو کہا گیا اسے چھوڑیے، تصوف کیا ہے. آج کے دور میں تصوف جتنا مشہور ہو رہا ہے ابھی یہ اور مشہور ہوگا. سب لوگ غور سے سن لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اب آ رہے ہیں. تصوف کے اندر اس میں پروٹیکشن ہے، اعتراضات کم ہیں، اور آدمی جو چاہے اپنی منمانی کر سکتا ہے، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے اپنے اولیاء کی صحیح سیرت کو آگے بیان کرنا ہے، آگے بتانا ہے کہ تصوف کیا ہے. تو آج سن لیجئے غور سے. مختصر جواب تو یہ ہے کہ نام نیا ہے. صوفی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اولیاء کی صفات ہوتی ہے. اگر اولیاء کی صفات نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں. شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب الجمع بین الشریعت والحقیقہ کے اندر 2000 تصوف کی تعریفیں اور تفسیریں کی ہیں. اب میں اگر وہ بیان کرنے لگ جاؤں تو کیا، تو 100 تک کے تو تقریباً مجھے بھی پتا ہے، لیکن وہ لفظ آگے پیچھے ہیں.
جو جس مقام پہ تھا اس نے وہاں بیان کر دی. تو کچھ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سے جب کوئی پوچھے کہ تصوف کیا ہے تو آپ بیان تو کر سکو. تو سب سے پہلے تصوف کی تعریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صوفی وہ ہوگا کہ جو آمنو، ایمان جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وکانوا یتقون مرتے دم تک اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو. یہ تصوف. اور یہ یاد رکھیے گا کہ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہوتا. تقوی کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک ساتھ پاک کر لینا. اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ اجمالی طور پر تصوف کی تفسیر جو ہے قرآن میں ہو گئی. حضرت ذوالنون مصری جن کا اصل نام صوبان بن ابراہیم ہے، کہتے ہیں کہ صوفی جب بات کرتا ہے تو اس کا کلام حقائق و معارف کا ترجمان ہوتا ہے. تو پتہ چلا صوفی جاہل نہیں ہوگا، صاحب علم ہوگا. حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو بشریت کی تاریکیاں ختم کر چکا ہو، نفس کی خواہشات سے پاک ہو کر اولیاء کی صف میں شامل ہو گیا ہو. مطلب اس کا ظاہر و باطن پاک. تو تصوف کی 2000 تفسیریں کرنے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر قسم کی برائی سے، سماجی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، اخلاقی ہے، مذہبی، ساری برائیاں جو ہیں وہ پاک کر چکا ہو. سمپل. اس کے علاوہ آپ پڑھتے جاؤ اینڈ پہ آپ کو، میں بھی بہت پڑھی، میں نے بہت پڑھ ڈالا میں کیا، لیکن یہی نکلا کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر قسم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی برائیوں سے اس کا اپنے مان کو پاک کر لے اور وہی وہ کام کرے اندر سے اور باہر سے، اس کا کام وہی ہو جو رب اور رب کا رسول کہتا ہے. جسے اللہ کی محبت صاف و پکیزہ کر دے وہ صافی، اور جس کے ظاہر و باطن کو اللہ پکیز کی عطا کر دے وہ صوفی. اور قرآن مجید میں یہی تو کہا گیا. تصوف قرآن سے باہر نہیں ہے. قرآن میں یہی تو کہا گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 120 پڑھیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہر اسم اور باطنہ. کچھ گناہ ہیں کہ آدمی اندر سے کرتا ہے، چھپے ہوئے گناہ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صوفی تو ایک زمین کی مانند ہوتا ہے. آپ زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جہاں فصل اگاتے ہیں وہاں گند کچرا پھینکتے ہیں، لیکن زمین بدلے میں کیا آپ کے گھر میں کچرا پھینکتی ہے؟ نہیں، وہ بدلے میں آپ کو پھول اگا کے دیتی ہے، آپ کو پھل دیتی ہے، فصل دیتی ہے، اچھی چیز دیتی ہے. تو صوفی وہی ہوتا ہے کہ جب تم اس کو برا بلا کہہ رہے ہو بدلے میں ویسا نہیں کرے گا، اچھی چیز دے گا. اور دو طریقے ہوتے ہیں آج کل. کچھ لوگ ہیں کہ جب آپ ان کو گالیاں دیں یا برا بلا کہیں تو وہ خود کچھ نہیں کہتے، چپ کر جاتے ہیں، اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اس کو چپ کراؤ. ہاں، تو وہ بھی صوفی نہیں ہے. یہ بات ہے. ایک آدمی نا خود چپ کر جائے. سیاستدان جو ہوتے ہیں آپ ان کو بھری محفل کے اندر بھی کچھ کہتے ہیں برا بلا، مسکراتے رہیں گے، بعد میں جا کے کہیں گے اس کا سب کام تمام کر دو. وہ بھی صوفی نہیں ہے. تصوف ایک ایسا درخت ہے کہ جب پکتا ہے تو اس پہ یقین، قناعت، صبر، بردباری، بہادری، دنیا سے بے نیازی، خلوت، خاموشی، خوف خدا، تواضع، شکر، اخلاص، حیا، جود و سخا، ادب کے سدا بہار پھل اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. یہ ہے تصوف.